السلام علیکم ناظرین میں اور راجہ بشارت آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بشارت سپورٹس۔ ناظرین، آج پاکستان تیسرا ٹیسٹ میچ بھی ہار گیا۔ پہلے دو ٹیسٹ میچ ہارے ہوئے تھے، پنڈی میں اور ملتان میں، اور آج کراچی میں بھی ٹیسٹ میچ ہار گیا، اور یوں انگلینڈ نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا 3-0 سے۔ یہ جو کلین سویپ تھا انگلینڈ کا، یہ پاکستان کے لیے بڑی عبرتناک شکست ہے، اور ایسا 74 سال کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان لگاتار، اس سے پہلے 3 میچوں سے بھی ایک ٹیسٹ پاکستان ہارا ہوا تھا، تو 74 سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ پاکستان لگاتار 4 ٹیسٹ میچ ہارا ہے، اور 75 سال پاکستان کی پوری عمر ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے جو 2 ٹیسٹ میچ تھے اس میں ہمارے پاس کوئی بہانہ تھا پنڈی میں کہ جی انہوں نے ایک دن میں، پہلے دن میں 500 سے زیادہ سکور کر لیا تھا، اور ہم نے فائٹ بیک کیا اور آخری دن تک گیند کو لے کر گئے اور 74 رن کے صرف فرق سے ہار گئے۔ دوسرا ٹیسٹ میچ ملتان والا بھی اسی طرح تھا کہ آخری دن تک، آخری لمحات میں جا کے صرف 24-25 رن کا فرق رہ گیا تھا۔ پھر پہلے 2 میچوں میں انگلینڈ ٹاس جیتا ہوا تھا، اب ٹاس بھی بابر اعظم خود جیتے، اور اس قدر عبرتناک شکست، یعنی کہ یہ صحیح معنوں میں شکست جو ہوئی ہے وہ تیسرے میچ میں ہوئی ہے۔ ناظرین، اس شکست کے ساتھ ہی بابر اعظم کے لیے نہ صرف خطرے کے بادل منڈلانے لگے ہیں، بلکہ رمیز راجہ کے لیے بھی بڑی سخت پریشانیاں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ ناظرین، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہم ہارے۔ ایک چیز جو بڑی عجیب و غریب دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ ایسے ہی تھوک کے حساب سے اوپر ٹیسٹ کیپ دی جا رہی تھی، یعنی کہ ٹیم کی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی، کوئی ان کا یہ سلسلہ ہی نہیں تھا، ہم نے پہلے کچھ طریقہ کار کیا ہوا ہی نہیں تھا۔ ہمارے جو ٹیسٹ میچ تھے ان میں جو بالر ہم کھلاتے تھے، محمد عباس کو کھلاتے تھے، حسن علی کو کھلاتے تھے، اسپنر یاسر شاہ ہوتے تھے، ساجد خان ہوتے تھے، اور نعمان علی ہوتے تھے، تو اس دفعہ ہم نے نئے تجربے کرنے شروع کر دیے، اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں جناب ہم نے کرنی شروع کر دیں، اور جو کچھ کہا گیا وہ سارا کچھ جناب عجیب و غریب ٹیم سلیکشن تھی جس کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اور ہر میچ میں عجیب ٹیم سلیکشن ہوتی تھی، جو پلینگ 11 منتخب کی جاتی تھی وہ انتہائی بری تھی۔ اس کے بعد بیٹنگ کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے۔ آج ہنسی اس بات کی آتی ہے کہ ٹیسٹ میچ میں لوگ ڈبل 100 کرتے ہیں، ٹرپل سنچری بھی بناتے ہیں، اور ہمارے ٹیسٹ کے بیٹسمین بھی 50 رن بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب پتہ نہیں کیا کر لیا۔ خود بابر اعظم بھی یہ اس میچ میں جب 50 رن بنا چکے تو اس کے بعد وہ کیئرلیس ہو کے کھیلنے لگے۔ پہلے میچ میں، پہلی اننگز میں وہ اتنے کیئرلیس تھے کہ رن آؤٹ ہو گئے۔ محمد رضوان اور اظہر علی جو ہے، ان کی تو حالت ہی ٹوٹل خراب تھی، ٹوٹلی آؤٹ آف فارم تھے۔ اظہر علی کی ہم بات نہیں کرتے، اللہ حافظ، ان کو ابھی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، لیکن رضوان کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی میں سرفراز احمد کو جو ہے وہ موقع دے دے اور اس سے وکٹ کیپنگ کرائیں اور اس کو کھلائیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ رضوان جو ہے وہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ رضوان جناب ہاسپٹل سے چھٹی لے کر آ گئے ہیں جناب میچ کھیلنے کے۔ پاکستان اتنا ہی وہ ہو گیا ہے کہ اگر رضوان اسپتال میں داخل ہے تو اس حالت میں بھی ہم جناب اتنے ظالم ہیں کہ ان کو کہیں گے کہ آؤ جی میچ کھیلو۔ ناظرین، ایک اور بات جو بڑی عجیب و غریب ہمیں لگی وہ یہ تھی کہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہمارے پاس تو فاسٹ بالروں کی ایک لائن ہے، دنیا میں اتنے فاسٹ بالر نہیں آتے جتنے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے پاکستان فاسٹ بالر کی نرسری ہے۔ صرف شاہین شاہ آفریدی جو تھے وہ زخمی ہوئے، وہ انفٹ ہوئے، اور اس کے بعد جناب یہ نسیم شاہ ہیں، یہ جناب حارث رؤوف ہیں، اس کے بعد حسنین ہیں، اس کے بعد دھانی ہیں، اس کے بعد ایک لمبی جناب حسن علی ہیں، اور اس کے بعد محمد عباس ہیں، کتنی لائن لگی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ جو ہم لوگوں کو دکھا رہے تھے وہ T20 میں دکھا رہے تھے نا، کہ ایک فاسٹ بالر جو ہے وہ ایک سپیل میں صرف 2 اوور کرتا ہے، تو اس میں اس نے 150 سپیڈ نکال دی، اتنی کر دی، تو جب آپ کو ٹیسٹ میچ میں آنا پڑتا ہے اور آپ کو 17 اوور کرنے پڑتے ہیں۔ اب پی سی بی، یہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ یہ بتائے کہ انہوں نے ان میں سے کتنے فاسٹ بالر تھے جو ٹیسٹ کے لیے تیار کیے رکھے تھے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ سنتے تھے کہ دھانی کو ٹیسٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اب دھانی کدھر ہے؟
حسنین کو آپ نہیں کھلا رہے آپ جناب. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ آپ دیکھتے ہیں کہ سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا میں بھی موسم ہم سے زیادہ سخت ہے، گرم ہے. اس موسم میں بھی ہم بات نہیں کرتے یورپ کی، آسٹریلیا کی ہے، چلو وہاں پہ اچھے حالات ہے، ساؤتھ افریقہ میں. یہاں پہ بھی جو کنڈیشنز ہیں موسمی اور جناب انوائرمنٹ کی کنڈیشن ہے، اس میں بری ہے سری لنکا کی، انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی، لیکن ان کے فاسٹ بالر، ان کے بیٹسمین کتنا لمبا عرصہ کھیلتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ آپ کی جناب لائن لگی ہوئی ہے، ایک کا گھٹنا زخمی ہو گیا، دوسرے کا گھٹنا زخمی ہو گیا، تیسرے کا گھٹنا زخمی ہو گیا، کہ آپ نے ان کو ٹیسٹ کے لیے گروم ہی نہیں کیا ہوا. اور پھر ایک دم سے آپ ایک محمد علی کو لے کے آتے ہو یا کسی کو، اس بیچارے کے لیے بھی پریشانی ہے. اس کے بعد جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے کا سارا میچ جو ہے وہ ڈر کے کھیل رہے ہو، انتہائی زیادہ ڈر کے آپ کھیل رہے ہو. اور آپ کی جو ٹیم سلیکشن ہے اسی سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بیٹنگ میں آپ نے دو بندے ڈالے ہوئے ہیں جو نہ پورے بالر ہیں اور نہ پورے بیٹسمین ہیں، ایک فہیم اشرف اور دوسرا آغا سلمان. تو آپ ان کی جگہ پہ جینون کیوں نہیں کھلاتے؟ ٹیسٹ میچ ہے یہ کوئی T20 تو نہیں ہے کہ آل راؤنڈر سے بھی کام چل جائے گا، کسی نے 2 چھکے مار دیے تو کام چل جائے گا. تو ناظرین یہ بہت بڑا سوچ کا مقام ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا یہ سارا کچھ، ناظرین ہمیں نا بابر اعظم سے بہت محبت ہے. گو کہ جو ٹیم سلیکشن ہو رہی تھی، جو پلینگ 11 منتخب ہو رہی تھی، اس میں بابر اعظم کا بھی حصہ ہے اور یہ بڑی غلط ہو رہی تھی. اور دوسرا جو بابر اعظم کی ڈیفینسیو اپروچ ہے، جو وہ ہے وہ ڈر کے اپنا حکمت عملی بنانے والی، وہ بھی خراب ہے. لیکن ہمیں بابر اعظم سے محبت ہے. اس وقت ایک بابر اعظم ہی تو بچا ہے جو ایک کلاسیکل سٹائل کا بیٹسمین ہے، اور اسی میں بہتری ہوگی. ہم اس چیز کے بالکل خلاف ہیں کہ کسی اور کو کپتان بنایا جائے. اور باقی جہاں تک بات رہی مینجمنٹ کی، اب ایسی بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ رمیز راجہ کے لیے بھی جو ہے وہ خطرات پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ نجم سیٹھی کی اور چیزوں کی بات کرتے رہتے ہیں. تو ناظرین یہ دکھ بڑا تبصرہ اور دکھ بڑی خبر دینے کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.